آج ہم ایک ایسے کلاسک ٹی وی ڈرامے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر حقیقت نگاری کی ایک نئی راہ کھولی تھی۔ ایک ایسی کہانی جو دیکھنے والوں کو سیدھا پنجاب کے دیہاتوں کے دل میں لے جاتی ہے، ان کی سچائیوں اور تلخیوں کے پیچھے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں اشفاق احمد کے لازوال ڈرامہ سیریل جانگلوس کی۔ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا، یہ تو اپنے دور کا ایک سماجی آئینہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو تجزیاتی مواد ہیں، نوٹس ہیں، وہ اس ڈرامے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں، خاص طور پر دیہی زندگی کی عکاسی، اس وقت کے جاگیردارانہ نظام کی گرفت، پولیس کا کردار اور سب سے بڑھ کر انسانی فطرت کے جو مختلف رنگ ہیں ان پر۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں اس شاہکار کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں اس گفتگو کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جانگلوس کو آج بھی کیوں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے دو مفرور قیدیوں کا جو تعاقب ہے وہ دراصل پورے سماجی اور ریاستی ڈھانچے پر ایک گہری تنقید بن جاتا ہے، اور یہ کہ اشفاق احمد نے یہ کام کتنی فنکاری سے کیا۔ اچھا، کہانی کا آغاز ہی بڑا سنسنی خیز ہے۔ لاہور جیل سے دو قیدی راہی اور لودھی وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے ان کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف فرار کی کہانی تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل دلچسپی جو ہے نا وہ ان کرداروں کے تضاد میں ہے۔ ذرائع اس نقطے پر متفق ہیں کہ یہ دو کردار انسانی فطرت کے دو بالکل مختلف سروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ راہی، جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، ایک سوچنے والا، حساس، کچھ حد تک آئیڈیلسٹ قسم کا کردار ہے۔ وہ آزادی کو محض جسمانی رہائی نہیں سمجھتا، اس کے لیے کچھ اور معنی ہیں آزادی کے۔ اور دوسری طرف لودھی، وہ کیسا ہے؟ لودھی مکمل طور پر عملیت پسند ہے، پریگمیٹسٹ جسے کہتے ہیں۔ وہ سخت جان ہے، موقع پرست ہے، اور اس کا واحد مقصد ہے ہر قیمت پر زندہ رہنا اور پکڑے جانے سے بچنا۔ اصول، اخلاقیات، دوسروں کے دکھ درد، یہ سب چیزیں اس کے لیے آپ سمجھیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ ذرائع میں کئی واقعات کا حوالہ بھی ملتا ہے جو اس تضاد کو واضح کرتے ہیں۔ اچھا، کیا ان ذرائع میں کوئی خاص مثال ہے جو ان کے فرق کو اچھی طرح واضح کرتی ہو؟ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ ایک حساس ہے اور دوسرا عملی شاید پوری تصویر نہ دکھائے۔ جی، ایک تجزیے میں خاص طور پر ایک واقعے کا ذکر ہے کہ سفر کے دوران جب وہ ایک غریب بے سہارا خاندان کے پاس پناہ لیتے ہیں تو راہی ان کی مدد کرنے پر مصر ہوتا ہے، چاہے اس سے ان کے فرار میں تاخیر ہو یا خطرہ بڑھے۔ وہ ان کی بے بسی سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں پاتا، جبکہ لودھی اسے سخت بے وقوفی سمجھتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ بھئی ہمارا مقصد اپنی جان بچانا ہے، دوسروں کے مسئلوں میں کیوں الجھیں؟ یہیں سے ان کے درمیان وہ کشمکش شروع ہوتی ہے جو صرف بیرونی خطروں کی نہیں بلکہ اندرونی نظریات کی بھی ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ نکتہ ہے کہ کیسے ایک ہی مصیبت میں گرفتار دو لوگ بالکل مختلف زاویوں سے صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ یہ شاید اشفاق احمد کا کمال ہے کہ انہوں نے اس تضاد کو کہانی کی بنیاد بنایا۔ بالکل، اور یہ تضاد اس وقت اور گہرا ہو جاتا ہے جب وہ جیل کی آپ کہہ لیں محفوظ یا غیر محفوظ دیواروں سے نکل کر پنجاب کے وسیع عریض دیہی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا نہیں رہتا، بلکہ یہ دیہی پنجاب کے سماجی تانے بانے کو پرت در پرت کھولنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ سفر خود ایک کردار بن جاتا ہے ایک طرح سے۔ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ سفر انہیں کچے راستوں، کھیتوں، کھلیانوں، گاؤں کی چوپالوں اور حویلیوں تک لے جاتا ہے، اور راستے میں وہ مختلف طبقے کے لوگوں سے ملتے ہیں: سخت محنت کرنے والے کسان، بے زمین مزارے، گاؤں کی پنچایتیں، بااثر چودھری اور زمیندار، اور ہر جگہ موجود پولیس کا خوف۔ یہ ملاقاتیں صرف کہانی کو آگے نہیں بڑھاتی بلکہ اس معاشرے کی اصل تصویر دکھاتی ہیں۔ اور وہ تصویر کیسی ہے ان ذرائع کی روشنی میں؟ کیا وہ کوئی رومانوی قسم کا دیہاتی منظر ہے جو اکثر ہمیں دکھایا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ جانگلوس کی سب سے بڑی خوبی اس کی حقیقت پسندی ہے۔ یہ دیہی زندگی کی خوبصورتی نہیں دکھاتا، بلکہ اس میں پوشیدہ سختیاں، ناانصافیاں اور طاقت کے کھیل کو بے نقاب کرتا ہے۔
خاص طور پر جاگیردارانہ نظام، یعنی وہ نظام جہاں زمین کی ملکیت چند خاندانوں کے پاس ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے گاؤں کی معیشت، سیاست اور لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ ڈرامے کا ایک مرکزی موضوع ہے۔ تو یہ جاگیردار یا چودھری انہیں کس طرح پیش کیا گیا ہے؟ کیا یہ بس سیدھے سادے ولن ہیں؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں محض برا دکھانے کے بجائے ان کا اثر و رسوخ، ان کا شک، ان کا طبقاتی تکبر اور غریبوں کا استحصال، اس سب کو تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ وہ قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے گاؤں کے عام لوگ وہ تو محض رعایا ہیں۔ ان کا کردار معاشرے میں طاقت کے عدم توازن کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا طاقت کا مرکز یعنی پولیس، اس کا کردار کیسا دکھایا گیا ہے؟ پولیس کا کردار بھی ذرائع کے مطابق بڑی سفاکی اور حقیقت پسندی سے پیش کیا گیا ہے۔ کرپشن، اختیارات کا ناجائز استعمال، غریبوں پر تشدد اور جاگیرداروں کے ساتھ ملی بھگت، یہ سب چیزیں کھل کر سامنے لائی گئی ہیں۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ اشفاق احمد نے دکھایا کہ پولیس کس طرح ریاست کے جبر کے آلے کے طور پر کام کرتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے خلاف جن کی کوئی سماجی حیثیت یا پہنچ نہیں ہوتی۔ تو کیا اس میں کوئی امید کی کرن نہیں دکھائی گئی؟ کیا نظام پوری طرح ظالمانہ ہی ہے؟ مطلب کوئی اچھا پولیس والا یا کچھ تجزیے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پولیس والوں کو مکمل طور پر یک رخا نہیں دکھایا گیا۔ کہیں کہیں ان کی اپنی مجبوریاں یا نظام کے اندر ان کی بے بسی کا اشارہ بھی ملتا ہے، لیکن مجموعی تصویر یہی ہے کہ طاقت کا توازن بری طرح بگڑا ہوا ہے۔ ذرائع کا نچوڑ یہ ہے کہ جانگلوز کا اصل کمال صرف ناانصافی دکھانا نہیں، بلکہ قیدیوں کے سفر کے ذریعے یہ ثابت کرنا تھا کہ دیہتی نظام میں طاقت کا ڈھانچہ اتنا جابرانہ ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف کا تصور ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ فرار جسمانی ہو سکتا ہے، سماجی نہیں۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اور اس سارے ماحول کو بنانے میں کیا ڈرامے کی پروڈکشن ویلیوز جیسے سیٹ، ماحول، زبان، ان سب کا بھی کوئی کردار تھا؟ یقیناً تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ جانگلوز کی کامیابی میں اس کی جزیات نگاری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کھیت کھلیان، مٹی کے گھر، کچے راستے، بیل گاڑیاں، لوگوں کے لباس، ان کی زبان، ان کے رسم و رواج، سب کچھ اتنا حقیقی تھا کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ خود اسی ماحول میں موجود ہے۔ یہ کوئی مصنوعی سیٹ نہیں لگتا تھا۔ یہی حقیقت پسندی تھی جس نے ڈرامے کے پیغام کو اتنا طاقتور بنایا۔ ناظرین کرداروں کے ساتھ جڑ گئے کیونکہ وہ ماحول انہیں اپنا یا جانا پہچانا لگا۔ اچھا، اور اس سفر میں راہی اور لودھی کا واسطہ صرف جاگیرداروں اور پولیس سے ہی تو نہیں پڑتا ہوگا، عام لوگوں سے بھی تو ملتے ہوں گے نا؟ بالکل، اور یہی کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ان کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو انسانی ہمدردی یا شاید مذہب کے نام پر انہیں پناہ دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو چند روپوں کے لالچ میں یا جاگیردار یا پولیس کے خوف سے انہیں دھوکہ دیتے ہیں یا ان کی مخبری کر دیتے ہیں۔ تو یہ ملاقاتیں معاشرے کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہیں جہاں نیکی اور بدی، ہمدردی اور خود غرضی سب ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور خواتین کا کردار؟ پاکستانی ڈراموں میں اکثر خواتین کے کردار بڑے محدود دائروں میں قید ہوتے ہیں۔ کیا جانگلوس میں ایسا ہی تھا؟ نہیں، ذرائع اس حوالے سے ایک مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جانگلوز میں خواتین کے کردار اگرچہ زیادہ تر مظلومیت کا شکار ہیں، لیکن وہ محض پس منظر میں نہیں ہیں۔ ان کے ذریعے دیہی عورت کی مشکلات، اس کی بے بسی، سماجی دباؤ اور کبھی کبھی اس کے اندر چھپی مزاحمت اور حوصلے کو بھی دکھایا گیا ہے۔ کئی تجزیوں میں خاص طور پر ایک بیوہ یا ایک مجبور لڑکی کے کردار کا ذکر ملتا ہے جس کی کہانی راہی اور لودھی کے سفر سے جڑ جاتی ہے اور معاشرے کے ایک اور تاریک پہلو کو سامنے لاتی ہے۔ تو یہ کردار کہانی کے مرکزی دھارے اور پیغام کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، کیا راہی اور لودھی کے کرداروں میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا وہ اپنے بنیادی نظریات پر قائم رہتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حالات کی سختی اور وہ مسلسل خطرہ وہ ان دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔
لودھی شاید مزید سخت اور خود غرض ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کی بقا کی جبلت ہر چیز پر حاوی رہتی ہے، لیکن راہی کے لیے یہ سفر زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ نظام کی ناانصافی، لوگوں کی بے بسی اور طاقت کے کھیل کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹتا جاتا ہے۔ اس کا جو آئیڈیلزم ہے نا، وہ حقیقت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عملیت پسندی ہی جیت جاتی ہے؟ لودھی کامیاب رہتا ہے؟ ڈرامہ شاید اتنا سیدھا جواب نہیں دیتا، لیکن جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ جس نظام سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ ان کے پیچھے بھوت بن کر لگا ہوا ہے۔ جاگیرداروں کا نیٹ ورک، پولیس کا تعاقب اور معاشرے کا خوف، یہ سب مل کر ایک ایسا شکنجا بناتے ہیں جس سے نکلنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ ان کا فرار ایک لامتناہی بھاگ دوڑ بن جاتا ہے۔ اور انجام کی طرف بڑھتے ہوئے کیا ذرائع ان کے ممکنہ حشر کے بارے میں کوئی اشارہ دیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آخر میں؟ زیادہ تر تجزیہ اس بات پر متفق ہیں کہ کرداروں کا انجام ان کی فطرت سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ راہی جو ان اصولوں اور احساسات کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، وہ اس نظام کی بے رحمی کے سامنے کمزور پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ شاید جسمانی طور پر بچ بھی جائے، لیکن ذہنی اور روحانی طور پر شکست کھا جاتا ہے۔ دوسری طرف لودھی اپنی عملیت پسندی اور موقع شناسی کی وجہ سے شاید بچ نکلنے یا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن کس قیمت پر، یہ سوال باقی رہتا ہے۔ یہ ان کے ابتدائی تضاد کا ایک منطقی نتیجہ لگتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو جانگلوس کا مرکزی خیال یا پیغام کیا بنتا ہے ان تمام ذرائع کی روشنی میں؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ جانگلوز صرف 2 قیدیوں کے فرار کی ایک سنسنی خیز کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ 80 کی دہائی کے پاکستانی دیہی معاشرے کا، خاص طور پر پنجاب کے پس منظر میں ایک بے لاگ آپ کہہ لیں پوسٹ مارٹم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح طاقت چند ہاتھوں میں مرکوز ہے، قانون کیسے طاقتور کا غلام ہے، اور عام آدمی، خاص طور پر غریب اور کمزور، وہ کس طرح اس نظام کے نیچے پس رہا ہے۔ اور اس کا کلیدی پیغام اگر ایک جملے میں کہنا ہو؟ کلیدی پیغام شاید یہی ہے کہ سماجی انصاف محض ایک نعرہ ہے جب تک طاقت کا توازن درست نہ ہو، جب تک جاگیردارانہ سوچ اور ریاستی اداروں کا گٹھ جوڑ رہے گا، تب تک راہی جیسے حساس لوگ کچلتے رہیں گے، اور لودھی جیسے موقع پرست شاید وقتی طور پر بچ نکلیں، لیکن معاشرہ مجموعی طور پر بیمار رہے گا۔ یہ ڈرامہ اس تلخ حقیقت کو بغیر کسی لگی لپٹی کے بڑی فنکاری سے پیش کرتا ہے۔ واقعی یہ صرف تفریح نہیں بلکہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا کام ہے۔ بالکل، اسی لیے جیسا کہ تمام ذرائع تسلیم کرتے ہیں، اشفاق احمد کا یہ شاہکار آج بھی، اتنے سالوں بعد بھی، پاکستان میں دیہی مسائل، طبقاتی تقسیم، قانون کی حکمرانی اور سماجی ناانصافی جیسے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم حوالہ ہے۔ یہ ادب اور ٹیلی ویژن کی طاقت کی ایک بہترین مثال ہے کہ وہ کس طرح معاشرے کو اس کا اپنا چہرہ دکھا سکتا ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ ہوا کہ جانگلوس ایک ڈرامے سے بڑھ کر ایک سماجی دستاویز ہے، ایک آئینہ ہے جو ہمیں دیہی زندگی کی ان حقیقتوں سے روشناس کراتا ہے جنہیں ہم اکثر شہری زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ انفرادی خواب اور جدوجہد اکثر ایک بے رحم نظام کے سامنے کیسے دم توڑ دیتے ہیں۔ جی، اور یہ گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے، وہ سماجی، معاشی اور طاقت کا عدم توازن، وہ طبقاتی خلیج جس کی عکاسی جانگلوس نے کئی دہائیاں پہلے کی تھی، کیا وہ آج ہمارے معاشرے سے مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، یا اس نے صرف اپنی شکلیں بدلی ہیں؟ اور کیا آج بھی کہانیاں، ڈرامے یا آرٹ ہمیں ان مسائل پر اسی طرح جھنجھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں جیسے کبھی جانگلوس نے کیا تھا؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔